یقین کیجئے صحابہ کی، اہل بیت کی آپس میں محبتوں کو دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عصر کی نماز ہوتی ہے، جب صدیق اکبر خلیفہ بنتے ہیں، ایک دن نماز عصر پڑھ کے باہر آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ بچوں نے دیکھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، علی المرتضیٰ کے بڑے فرزند کھیل رہے ہیں۔ آپ نے آتے ہی دوڑتے ہوئے ایک دم حضرت حسن کو اٹھا لیا، کندھے پہ بٹھا لیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بے ابی شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی، بے ابی شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، تو نبی کے مشابہ ہے، اللہ کی قسم علی کے مشابہ نہیں ہے۔ اور بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، صدیق اکبر حضرت حسن سے محبت کا یہ نظارہ پیش کر رہے ہیں، اور علی المرتضیٰ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ سچ بتاؤ، یہ دشمنیاں تھی کہ محبت؟ ہم نے تو قرآن کی روح سے صحابہ کا، اہل بیت کا یہ رخ پیش کرنا ہے تصویر کا جو حقیقی ہے، لیکن کچھ بدبختوں نے نبی کریم کے صحابہ اور اہل بیت کا وہ رخ امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ بندہ سن کے یہی کہتا ہے کہ صحابہ تو کہیں نعوذ باللہ آپس میں کیا تھے؟ دشمن تھے۔ یہ سراسر اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، محبت کا یہ عالم کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ صدیق اکبر صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، صحیح بخاری، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں صحیح بخاری کی صدیق اکبر کے ان کلمات کی توجیہ بھی کرتے ہیں، لیکن معنی تو سن لیجئے، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، او لوگو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، عزت، احترام اور ان کی عظمت کا لحاظ کرو، فی اہل بیتہ، یعنی ان کی اہل بیت کا عزت اور احترام کرو۔ اہل بیت سے محبت یہ پیغمبر کی عظمت کا لحاظ ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں، لیکن کچھ لوگوں اگر یہ پیش کریں امت کے سامنے تو کچھ لوگوں کی روٹیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ بند ہوتی ہیں۔ فرمایا رحماء بینہم، یقین کیجئے کون نہیں مانے گا اہل بیت کو، لیکن آپ سے کہتا ہوں نہنگ والو، اہل بیت پیغمبر کے گھر والے، قرآن کی اصطلاح میں نبی کریم کی بیویاں پہلا مصداق ہیں اہل بیت کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی تو اہل بیت سے باہر ہو جائے اور بیٹی اہل بیت کے اندر ہو جائے؟ جی یہ ہو سکتا ہے؟ بیوی کو آپ باہر کر دو اور بیٹی کو اور نوازوں کو؟ ہم کہتے ہیں یہ ظلم نہیں، قرآن نے پورا رکوع اتارا ہے، پورا رکوع، سورہ احزاب پورا رکوع ہے، اور اس ایک رکوع میں 7 آیتیں ہیں، اور ان 7 آیتوں کو دورا دورا کے آخر میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام ازواج مطہرات کا ذکر کر کے امہات المومنین کا آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے آلودگیاں دور کر دے، تم سے الزام سارے دور کر دے، نبی کے اہل بیت، تاکہ تمہیں اللہ پاک صاف کر دے۔ تو جو قرآن کی روح سے اہل بیت ہیں ان کی شان بھی ہے، اور پیغمبر کی دعا سے جو اہل بیت ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے علی المرتضیٰ کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم، ان کو کیا کر دے؟ پاک صاف کر۔ تو اہل بیت میں امہات المومنین بھی اور آپ کی بیٹیاں بھی، بیٹی ہی نہیں بلکہ
کیونکہ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنی؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد کر لو، میری ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، یاد کر لو میرے محبوب پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ زینب بڑی بیٹی، رقیہ دوسرے نمبر پہ، اور ام کلثوم تیسرے نمبر پہ، اور چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ پیغمبر کی بیویاں. پیغمبر کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوا ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت اللہ اکبر ام کلثوم، حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع سے. رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان سے ہوا ہے. تو حضرت عثمان کے نکاح میں کتنی بیٹیاں آئی؟ جب حضرت زینب فوت ہو گئی، رقیہ فوت ہو گئی، تو پھر آپ نے تیسری بیٹی جو تھی تیسرے نمبر پر، اور حضرت عثمان کے نکاح میں آنے والی دوسرے نمبر پر. تو دو بیٹیاں بھی ہیں. تاریخ عالم میں جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی شخص اس روئے زمین پہ ایسا نہیں گزرا کہ جس شخص کے نکاح میں کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی ہوں. تاریخ انسانیت میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ عثمان ہے. یہ محبتیں ہیں، یہ پیار ہے. اور میں بات کر رہا تھا کہ حسنین کی محبت کا یہ عالم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے. یمن سے جوڑے آئے خوبصورت کپڑے پہننے کے لیے، سارے مدینہ کے لڑکوں میں، نوجوانوں میں تقسیم ہوئے. ان کپڑوں کو دیکھا، سب کو دیے، حسنین کو نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ ان کے شاید نشان کوئی جوڑا اس میں نہیں تھا. تو فاروق اعظم نے نہیں دے ان کو. خط لکھا یمن کے قاضی کو، گورنر کو، اور کیا کہا؟ فرمایا آپ نے جوڑے بھیجے تھے، عام سب صحابہ پہ تقسیم کر دیے، لیکن عمر کا دل گوارا نہیں کرتا کہ حسنین کے لیے ایسے جوڑے ہوں. میرے پیغمبر کے شہزادوں کے لیے سپیشل 2 جوڑے تیار کر کے بھیجو. اب جب 2 سوٹ تیار ہو کے آتے ہیں، آپ حسنین کریمین کو تحفہ میں دیتے ہیں. اور جب جمعے کے دن حسنین وہ دونوں جوڑے پہن کے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آتے ہیں، فاروق اعظم ان کو خوبصورت جوڑوں میں ان شہزادوں کو دیکھتے ہیں، پیغمبر کے جنت کے پھولوں کو دیکھتے ہیں، پیغمبر کے دل کا چین دیکھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ الآن طابت نفسی. تو میں ان جوڑوں میں دیکھ کے عمر کا کلیجہ اب ٹھنڈا ہو گیا. قرآن نے ویسے ہی تو نہیں کہا رحماؤ بینہم، آپس میں مہربان ہے. اور اس مہربانی کی ایک اور حد بتا دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ پہ دروازہ گرایا تھا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جتنا جھوٹ جو بنا سکتے ہیں بناتے ہیں. آئیے سن لیجئے، حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی ہے جن کا نام بھی ام کلثوم ہے. حضرت علی سے پیدا ہیں، اور حضرت فاطمہ سے کیا نام ہے؟ ام کلثوم بڑی بیٹی ہیں حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی. فاروق اعظم رشتہ مانگنے آتے ہیں، 1 دفعہ آئے، 2 دفعہ آئے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چچزاد کے لیے رکھا ہے رشتہ. فاروق اعظم نے ایک جملہ کہا، فرمایا علی پتہ ہے میں بار بار رشتے کے لیے کیوں آتا ہوں؟ فرمایا آپ ہی بتا دیں. فرمایا اس لیے آتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے یہ ارشاد سنا ہے، قیامت والے دن ہر رشتہ ہر نسب ٹوٹ جائے گا سوائے میرے پیغمبر کے رشتے کے، کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی نواسی میرے نکاح میں آ جائے، میرا یہ رشتہ آپ سے قائم ہو جائے. جب یہ بات کہی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ دے دیا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہو گیا. تو عمر کون ہوئے؟ مراد نبی ہوئے اور داماد علی ہوئے. عمر کون ہوئے؟ مراد نبی اور داماد علی ہوئے. تو جو بیٹی بندہ جن کو دیتا ہے پیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے کوئی؟
تو قرآن نے یہ تصویر ویسے ہی نہیں پیش کی. رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہے، رحم دل ہے.